بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹس ترجمۃ القرآن، کلاس 10 فیڈرل بورڈ، سورۃ الانعام، لانگ کویسچن، ٹاپیکل اسٹڈی، موضوعاتی مطالعہ، فیڈرل بورڈ۔ یہ ہمارے پاس جو نوٹس ہیں اس وقت سورۃ الانعام کے مضامین کے ہیں۔ اس کے 2 مضامین ہمارے بورڈ میں شامل ہیں۔ جو پہلا مضمون ہے وہ نظریات اور معاشرتی رویوں کے بارے میں اسلامی احکامات اور ہمارے قابل اصلاح رویے۔ پہلے تعارف ہے، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی تعلقات اور اخلاقی کردار کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے توحید اور درست عقیدے کی پابندی کا کہا گیا ہے۔ سورۃ الانعام میں حکم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ شرک سے اللہ نے منع کیا ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے۔ حرام و حلال متعین کر دیے ہیں، صرف اللہ کی روشنی میں کے احکام کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، شرک کے ساتھ بچنے کے ساتھ بات اور ان کی خدمت کریں، اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ اچھے لہجے میں بات کی جائے، ان کا ادب کیا جائے۔ اس کے بعد اس صورت میں ہمیں بتایا گیا ہے انسانی رویوں کے بارے میں کہ انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، انسانی جان بہت مقدس ہے اور ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے اولاد کو قتل کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رزق اللہ کے ذمہ ہے اور ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فحاشی اور برائیوں سے اجتناب یعنی روکنے کا کہا گیا ہے۔ ظاہری اور پوشیدہ جو بھی برائیاں ان سے منع کیا گیا ہے کہ ہم ان سے دور رہیں۔ اس سے انسان میں اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس میں یتیموں کے حقوق اور مالی دیانت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنے والے بن جائیں اور عدل و انصاف کریں، چاہے ہمارے قریبی لوگ کیوں نہ ہوں۔ اپنی طرف سے کوئی حلال اور حرام نہ بنائیں۔ حلال اور حرام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیا ہے، اور سیدھے راستے کی پیروی کریں۔ اہدنا الصراط جس کو کہا گیا ہے، اور اس سے ہٹ کے کوئی پیروی نہ کی جائے، قرآن و حدیث کو لے کے چلا جائے۔ کنکلوژن اور نتیجہ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ اس صورت میں اچھا معاشرہ قائم کرنے کے لیے توحید، عدل، لوگوں سے بہتر سلوک کریں، حفاظت، پاکیزگی، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کا بتایا گیا ہے۔ دوسرا اس کا جو موضوع ہے، اس صورت میں 2 مضمون ٹاپکس میں شامل کیے گئے ہیں فیڈرل بورڈ کے ٹاپیکل اسٹڈی میں، موضوعاتی مطالعہ میں۔ These are the notes of ترجمۃ القرآن گریڈ 10 سورۃ الانعام، لانگ کویسچن، موضوعاتی مطالعہ، ٹاپیکل اسٹڈی، ٹاپک نمبر 2۔ یہ دوسرا ٹاپک ہے سورت کا، ذبح کیے گئے جانوروں کی حلت اور حرمت کے شرعی احکام، یعنی کون سے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، شرعی حکم کیا ہے۔ تو اس صورت میں حلال حرام کے بارے میں شرعی حقوق بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی ہے جس کو بھی جانور کو ذبح کیا جائے اللہ کے نام کے اوپر ہو، تو اس کو لازم قرار دیا گیا۔ اللہ اگر دوسرے پوائنٹ میں یہ بتایا گیا اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کے اوپر، تو ایسے جانوروں کو گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی پابندی کی گئی ہے کہ ہر صورت میں اللہ کے نام کی قربانی کرنی ہے جو بھی ہے۔ آگے ہے مردہ جانور کی حرمت ہے، بتایا گیا ہے کہ جو جانور ڈیڈ ہیں، مرے ہوئے ہیں، ایسوں کا گوشت کھانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا ہے کہ اس سے بچ کے رہیں۔ اسی طرح بہتا ہوا خون جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ خوراک کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پابندیاں لگائی ہیں، ان پابندیوں کو لے کے چلا جائے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، پورک جو ہے اس کی بھی ممانعت ہے، اس کو ناپاک اور حرام قرار دیا گیا۔
لہذا مسلمانوں کے لیے اس کا گوشت کھانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جانور اللہ کے علاوہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہے۔ اس کا حکم کا تعلق اسلامی عقیدے سے ہے۔ اگر کوئی جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے بجائے کسی اور نام کا تو یہ اس کا گوشت حرام ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مشرکانہ رسومات ہیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ ایسی رسومات جو مشرک ادا کرتے تھے ان سے روکا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے تھے، بعض کو جائز سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس صورت میں ان کو منع کیا گیا۔ حلال وہی ہے اور حرام وہی ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو۔ اور اس کے بعد اگر مجبوری کی حالت میں ہو، سورت کی آیت ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ اگر مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی انسان پہ اتنی بھوک سوار ہو جائے اگر وہ کھائے پیے گا نہیں حرام چیز تو اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، یہ مجبوری ہے، تو اس حالت میں تھوڑا بہت حرام کھانا بھی جائز ہے، لیکن وہ تجاوز نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے، پیٹ بھر کے نہ کھائے، اتنا کھا لے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے اس کی جان کی بخشش ہو جائے، بچ جائے، اور انتظار کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور اس کے لیے بندوبست کر دے، لیکن مجبوری سمجھ کے اور کراہیت کے ساتھ، ڈس لائکنگ کے ساتھ اس کو استعمال کر لیں۔ اس کا نتیجہ حاصل کلام کنکلوژن کیا ہے کہ سورۃ انعام کی روشنی میں جو جانوروں کے بارے میں بنیادی اصول ہے، حلال اور حرام اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اللہ کا نام لے کے استعمال کیا جائے، مردار ڈیڈ باڈیز، بہتے ہوا خون، اللہ کے علاوہ کوئی نام لیا جائے تو یہ تمام چیزیں حرام ہیں، حلال نہیں ہیں، اور خود انسان حلال حرام نہیں کر سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ جس چیز کو وہ حرام قرار دیں وہ حرام ہے، جو حلال قرار دیں وہ حلال ہے۔ These are the notes of ترجمۃ القرآن grade 10th فیڈرل بورڈ لانگ کوسچن ٹاپیکل اسٹڈیز۔ انشاءاللہ تعالیٰ چینل پر باقی نوٹس بھی اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی پلے لسٹ میں ترجمۃ القرآن کے لانگ ٹاپک بھی ہیں، باقی بھی ہیں، تو انشاءاللہ وقفے وقفے سے سب شامل کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔